ریحہ بنت ریاست، یہ بچی بھی آئے اور اپنی تقریر سے سامعین کی دلوں کو مستفیض فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آپ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اس خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوقات بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے ہم یہ مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مشق کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمائے کہ اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افترہ قل فأتوا بعشر سورۃ مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلندی نہیں ہوئی، کسی کی رنگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دے، اس تحریک کو بے خواب ان سے کھوڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رنگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر تیسا زنی کی، ان کے سق و صبح کو پھر میں میز لگائے اور صداقت کا اعلان کیا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا دو، اپنی معبودانی باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعامل لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفرادن نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس کی ایک ہی صورت پیش کر دو۔
اس کی ایک ہی صورت پیش کر دو، اپنی معبودانی باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعامل لے کر تمام قوم کا اجتماع کر کے انفراد اللہ سے اجتماعی طریقے سے ہی اس کی ایک ہی صورت پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم اس معطر خزانے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔